مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. یہ جو اکثر لوگ اب سوشل میڈیا پر یہ بات کر رہے ہیں کہ بندہ صحت مند ہسپتال آتا ہے اور ہٹا کٹا ہوتا ہے، اسے کوئی سمٹمز کچھ دیر پہلے، گھنٹوں پہلے آتے ہیں، لیکن وہ ہاسپٹل آنے پہ اسے کوئی انجیکشن لگتا ہے اور وہ اس کے بعد اس کی میت جو ہے وہ رسا کے لواحقین کے حوالے کر دی جاتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ وہ ایک ٹیمرا لگ رہا ہے؟ کون سا انجیکشن ہے یہ؟ کیا لوگوں نے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں؟ صدیقی صاحب میں جواب دوں یا ڈاکٹر شہروز جی پہلے بولیں گے؟ باسط بھائی آپ دیں. دیکھیں، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اس ٹائم، اور جی آپ نے جی. اس کا جواب مجھے دینا ہے. اگر آپ سب سے پہلے یہ چیز ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہمارے مریض کو کرونا تھا یا نہیں تھا اور ڈاکٹروں نے اس کو کرونا ڈکلیئر کر دیا، یا ہمارا مریض بالکل صحت مند تھا تو ڈاکٹروں نے اس کو 12 گھنٹے 14 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے اندر اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ فوت ہو گیا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ اب آپ اس ٹائم کرونا پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اس کی علامات ہر شخص کو پتہ ہے. ہر شخص کو پتہ ہے کہ پہلے کھانسی بخار ہوتا ہے اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ یہ سیریس ہوتا جاتا ہے. اب اگر آپ کے محلے میں کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آپ کا کوئی دوست ہو اور آ کے آپ سے کہے جی صدیقی صاحب جلدی سے آئیے گا ذرا، میرے والد صاحب کو ایک دم سانس اکھڑنا شروع ہو گیا ہے، اور آپ اسے پوچھیں گے کیا ہوا، وہ کہے گا بس کل سے ہلکا سا بخار تھا. اب یہ جو ہلکا سا بخار ہے نا، اس چیز کو لوگ گول کر جاتے ہیں. وہ آپ سے کہے گا بس جی بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ابھی سانس ان کا اکھڑنا شروع ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں پہلی چیز کیا آئے گی؟ آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی کہ کہیں ان کو کرونا تو نہیں ہوا. کیوں؟ بالکل. کیونکہ اس ٹائم اس کی وبا ہے اور آپ اس کی علامات جانتے ہیں. یہی کچھ ڈاکٹروں کے ساتھ ہو رہا ہے. جب ایمرجنسی میں ایک مریض آتا ہے، وہ کریٹیکل سٹیج میں ہوتا ہے، اور جو ڈاکٹر وہاں موجود ہے، اگر وہ کرونا اسپیسیفک ایمرجنسی نہیں ہے، ظاہر ہے شروع میں تو کرونا اسپیسیفک نہیں جاتے لوگ، جنرل ایمرجنسی میں، میڈیسن ایمرجنسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں لوگ جاتے ہیں. وہاں ڈیوٹی پہ کھڑا ڈاکٹر، ظاہر ہے اس کے والدین ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کا گھر ہے، وہ خود بھی ایک انسان ہے. وہ نہیں چاہے گا کہ مرض اسے وہاں سے لگے، لیکن اس نے اس لیول کی احتیاطی تدابیر نہیں کی ہوئی جس لیول کی احتیاطی تدابیر کرونا وارڈ میں ہوتی ہیں. تو اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اس کی ہسٹری مجھے بتائیں. جیسے ہی لواحقین ہسٹری بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی اس کو کرونا ہو سکتا ہے. اس جملے پہ لواحقین افینڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. لوگ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ انہیں کوئی یہ کہے کہ جی آپ کے پیرنٹ کو، والد والدہ بھائی بہن بیوی خامند کسی کو کرونا ہو گیا ہے اور وہ اس وجہ سے اب ہم نے لیبل کر دیا، اب ہم نے اس کو یہ ریسیو ڈیڈ ہے یا 10 منٹ بعد فوت ہوا ہے. اگر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو پھر ظاہر ہے حکومتی کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے اور اس کو خاص پروٹوکول سے اس کی تدفین کی جاتی ہے. لوگ اس چیز سے بچنے کے لیے وہاں جھگڑا کرتے ہیں. وہاں پہ جب جھگڑا ہوتا ہے، اس جھگڑے کے نتیجے میں ظاہر ہے کچھ ان کی بات اس چیز کو نہیں تسلیم کیا جاتا کہ آپ ہماری ڈیڈ باڈی کو بغیر کسی انویسٹیگیشن کے واپس کر دیں. اس جھگڑے کے نتیجے میں پھر لوگ مختلف ریٹنگ لینے کے لیے وہاں کوئی بندہ مل جاتا ہے، کوئی شخص مل جاتا ہے جو آج کل مختلف مشورے دینے والے ہوتے ہیں. کوئی کہہ دے گا آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم سے 5 لاکھ روپیہ مانگا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ڈیڈ باڈی واپس کر دیں. میں آج صدیقی صاحب آپ سے کہتا ہوں، میں یہاں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوں ہر طرح کا جواب دینے کے لیے. مجھے ایک بندہ دکھا دیں جس کے پاس 5 لاکھ کی رسید ہو جو اس نے اسپتال کو دی اور ڈیڈ باڈی لی ہو. آپ کے جاننے والوں سے کسی سے لی ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں آپ کا ابھی تک. کوئی دوست، آپ کا کوئی دوست مجھے یہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ یہ رسید ہے جو میں نے 5 لاکھ روپیہ پے کر کے کہیں سے ڈیڈ باڈی لی ہے. اب اگر کسی کے پاس رسید نہیں ہے تو مجھے بتائیں کون سا سیانا بندہ ایسا ہے جو بغیر رسید کے کسی کو 5 لاکھ روپیہ دے دے گا؟ ہوتا اصل میں یوں ہے کہ ہم ہمیشہ جب 2 نمبر کام کرتے ہیں تو اس میں ہم 2 نمبر سہارا ڈھونڈتے ہیں. آپ کسی اسپتال، بڑے اسپتال میں گئے ہیں، وہاں ایم ایس سے لے کے پرنسپل سے لے کے نچلے سویپر تک 1600-1500 ہزاروں ملازمین ہوتے ہیں. کسی ملازم نے آپ کو ڈیڈ باڈی دینے کے لیے 400-500 کوئی روپے آپ سے لے لیے اور وہ ڈیڈ باڈی اس طریقے سے آپ کو مل گئی، تو اس کا الزام آپ لگاتے ہیں ڈاکٹر کے اوپر، اس کا الزام آپ لگاتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے اوپر. یہاں بھی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ سے کسی نے اگر پیسے مانگے ہیں تو کیا اس اسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہے؟ کیا اس اسپتال میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نہیں ہے؟ کیا اس اسپتال میں اے ایم ایس نہیں بیٹھا ہوا؟ کیا اس اسپتال میں پرنسپل نہیں بیٹھا ہوا جو آپ نے فوراً کیمرہ اٹھایا اور آپ نے کہنا شروع کر دیا جی یہ پیچھے اسپتال ہے، میری والدہ کے مجھ سے پیسے مانگے جا رہے ہیں، خدا کا خوف کرنا چاہیے. میں اس ٹائم، اور یہ جو ایکٹیمرا انجیکشن آپ نے نام لیا، یہ جی جی. انجیکشن تو کہیں سے مل نہیں رہا. مجھے روز دوست فون کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے تعلقات ہے، کہیں سے انجیکشن ہمیں لے دیں. اور یقین مانے میرے 4 دوست ایسے ہیں جن کے ایک کے والد صاحب ہیں، 2 ایک کے اور ریلیٹیو ہیں. میں کسی کو ایکٹیمرا انجیکشن ارینج نہیں کر کے دے سکا
क्यों? क्योंकि इंजेक्शन कहीं से मिल नहीं रहा, लाख रुपए में इंजेक्शन मिल रहा है, 1.5 लाख रुपए में, वो भी ब्लैक में मिल रहा है, तो वहां मुफ्त में कौन लगाएगा ये इंजेक्शन किसी मरीज को? और दूसरी बात ये है कि जब आपको पता है कि आप एक ऐसे मरीज को देख रहे हैं जिसके पास जाके आपको मर्ज लग सकता है, अब मैं आपको इस टाइम स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, हर रोज मेरा फेसबुक, जाहिर है हमारी मेडिकल कम्युनिटी है, भरा हुआ है, जब हमें खबरें मिलती हैं कि फलां डॉक्टर की शहादत हो गई, फलां डॉक्टर फौत हो गया, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, उसकी वालदा की इंतकाल हो गई। इस दुख और करब की कैफियत में मैं एक दिन अपना व्हाट्सएप खोलता हूं, मुझे गुजरांवाला से मेरे दोस्त डॉक्टर नसीम मंशा कहते हैं, जी हमारे जो ओल्ड रावियन दोस्त थे डॉक्टर साहब, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, ईद से 3 दिन पहले ये खबर आई। अभी मैंने उनसे ताज़ियत करनी थी कि ईद के चौथे दिन मुझे ये खबर आई कि उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। सुबह मैं अपनी फेसबुक खोलता हूं तो मुझे पता चलता है जो बहावलपुर में कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर थे, बड़े टॉप के न्यूरो सर्जन थे, डॉक्टर मुसद्दिक, वो फौत हो गए हैं। शाम को मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है मियो अस्पताल के डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर बासित गफूर फौत हो गए हैं। फिर मैं देखता हूं, मुझे पता चलता है फातिमा मेमोरियल अस्पताल की डॉक्टर सना फौत हो गई। मुझे बताएं, इस सिनेरियो में क्या वो खुद को इंजेक्शन लगा रहे हैं? क्या वो अपने माँ बाप को इंजेक्शन लगा रहे हैं? क्या उन्हें खुद को इंजेक्शन लगाने के पैसे मिल रहे हैं? क्या उन्हें माँ बाप को इंजेक्शन लगाने के पैसे मिल रहे हैं? मैं हाथ जोड़ के लोगों से कहता हूं, खुदा का खौफ करें। एक बंदा जब अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, बच्चों को सामने घर में खुदा हाफिज कह के ड्यूटी पे जाता है और इस साल में जाता है कि उसे पता है कि वो वहां से मर्ज घर लेके आ सकता है, तो उसके ऊपर इस तरह के इल्जाम ना लगाएं। जो शख्स इस तरह का इल्जाम लगाता है, धड़ाधड़ उसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करने से पहले उससे पूछे कि भाई हमें कोई रसीद दिखाओ, हमें कोई सबूत दिखाओ कि तुम्हारे साथ इस तरह हुआ है। अजम्पशंस पे, मफरूजों पे आप दूसरे को और हर्ट यकीनी कर तौर रहे पर हैं। ये एक बड़ा अलमिया है कि एक चीज व्हाट्सएप पे आती है, उसे फौरी तौर पर लोग, बड़े बड़े वेरीफाइड अकाउंट्स हमारे लोग तस्दीक सीनियर करना, साहब, मैं सॉरी मैंने बड़ा आपका वक्त ले लिया, इतने बड़े सीनियर साहफी हैं, मैं नाम नहीं लेता सीनियर साहफी, बाद में जाहिर है अगला बंदा नाराज हो जाता है। ट्विटर के ऊपर एक सीनियर साहफी ने एक अस्पताल की वीडियो शेयर कर दी कि ये देखें अस्पताल के बाहर मरीज पड़े हैं, रोल रहे हैं, अस्पताल वो मत जाएं। आग लगने के मैं बाद के वो मनाजिर हैं जब आग उनको लगने बाहर की निकाला। जी सर्विसेज जी 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 अस्पताल जी। की एक वीडियो थी, आप फोन करके नहीं पूछ सकते, गूगल से आप सर्विसेज अस्पताल लिखें, उसका नंबर आ जाता है, आप कॉल करें, आपको पता चल जाएगा किस चीज की वीडियो है।